بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم متفق علیہ وعنه قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه أننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج وسوسہ سے متعلق کچھ روایات اور اس کا ترجمہ و تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ یہ مضمون درس حدیث میں بہت پہلے آ چکا ہے اور اسباق حدیث حصہ دوم میں شائع بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ بیماری بہت عام ہے۔ کثرت سے لوگ وسوسے کی شکایت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کا مسئلہ بہت آسان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بڑی تسلی ہوتی ہے، اس واسطے اپنے علم کے لیے اور اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں پیش کی ہیں۔ پہلی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان چیزوں کو درگزر کر دیا ہے جس کا اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو، جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو بول نہ دے۔ متفق علیہ۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس کا مضمون بہت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا چیز؟ جس کا اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، دل میں خیال گزرتا ہے، جب تک کہ اگر وہ عمل کے قبیل کی چیز ہے اس پر عمل نہ کر لے، اور اگر وہ گفتگو کے قبیل کی چیز ہے تو بول نہ دے۔ اگر عمل ہے تو جب تک اس کو کر نہ لے، صرف خیال آنے سے اس پر مواخذہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بات ہے تو جب تک اس کو بول نہ دے اس وقت تک اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کی تعریف یہ ہے کہ دل میں بغیر ارادے کے از خود جو خیالات آتے ہیں، اور یہ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی برائی کا خیال ہے، غلط خیال ہے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور اگر اچھا خیال ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ من جانب اللہ، دل کے اندر وہ بات آئی ہے۔ وسوسہ کا اس وقت بیان ہو رہا ہے۔ الہام سے پریشانی نہیں ہوتی، اچھی بات کا خیال ہو، اچھی بات کا دل میں ارادہ پیدا ہوتی، اللہ کی نعمت ہے، لیکن برا خیال دل کے اندر آتا ہے تو ایمان والا اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم بہت سی ایسی باتیں اپنے دل کے اندر پاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کو ہم زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا اس کو سنیے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، ہم میں سے بہت سے کے دل میں ایسی بات آتی ہے کہ جس کو ہم بولنے کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرید نہیں فرمائی کہ کیا خیال آتا ہے، کیا سوچتے ہو، کون سا وسوسہ گزرتا ہے، بلکہ آپ نے تمام وسوسوں کو سامنے رکھ کر ایک بات فرما دی۔ فرمایا پہلے تو آپ نے پوچھا اوقت وجدتموہ، واقعی ایسا پاتے ہو؟ ان سے تاکیداً آپ نے سوال کیا، قالوا نعم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایسی باتیں اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ فرض کر لیجئے اللہ کے وجود کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، جنت جہنم کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، خیال اس طرح کا دل میں آتا ہے۔ اور ایک چیز آگے بیان کی گئی ہے، شیطان آتا ہے کہتے ہیں فلاں چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی چیزیں موجود ہیں ان کا بنانے والا کوئی ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ خیال شیطان دل کے اندر لے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج آگے بیان کیا ہے۔ جب اس طرح کا سوال دل میں پیدا ہو، اس وقت یہ بتلا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا واقعی تم اس طرح کے خیالات پاتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، اس طرح کے خیالات واقعی ہمارے دل میں آتے ہیں، وسوسے گزرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایسے خیالات کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تصور ہے اور تأثر ہے کہ ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے کیا خیالات ہیں، وہ اس کو کفر سمجھتے ہوں گے اور یہ خیال ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا صریح ایمان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے صریح ایمان ہونے کا؟ صریح ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان خیالات سے تم پریشان ہو رہے ہو، ان کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ تنگی پیدا ہوتی ہے کہ ہائے کیسے خیالات آ رہے ہیں، ہائے کیسی بات میرے دل میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے، وہ تمہارا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ شیطان تمہارے دل میں وہ خیالات پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ تمہارا اپنا خیال ہوتا تو اس کی وجہ سے تم پریشان نہ ہوتے بلکہ مطمئن ہوتے۔ اس کی وجہ سے پریشان ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمہارا اپنا خیال نہیں ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے اوپر محشی لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ذاک صریح الایمان لأن التعاظم انما يكون لاعتقاد بطلانہ، کیونکہ یہ جو کہا کہ ہمارے دل میں ایسا خیالات آتے ہیں کہ ان کو ہم بولنا بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس خیال کے زبان سے ادا کرنے کو بڑی بھاری بات سمجھنا یہ اس وجہ سے ہے کہ اس خیال کو آدمی باطل سمجھتا ہے، اگر صحیح سمجھتا تو اس کے کہنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتا۔ ذالک لاعتقاد بطلانه لأن التعاظم إنما يكون لاعتقاد بطلانه وبخوف الله وخشيته وتعظيمه، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی تعظیم کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی کہ ایسا خیال میرے دل میں کیوں آ رہا ہے۔ وَكُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور یہ ساری چیزیں ایمان میں سے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی تعظیم اور برے خیالات سے پریشان ہونا، یہ سب ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اب اس کو میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک دہریہ ہے، ملحد ہے، اللہ کا منکر ہے، اس کے دل میں اگر اللہ کے انکار کا خیال آتا ہے تو وہ پریشان ہوگا؟ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عقیدے کے مطابق ہو رہا ہے۔ جو آدمی جس چیز سے مانوس ہوتا ہے اس سے اس کو الجھن نہیں ہوتی، اور جس چیز سے مانوس نہ ہو اس سے الجھن ہوتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر کہ ایک شخص عطر فروشوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے۔ مرگی کا دورہ جس کو پڑتا ہے اس کو جوتا سنگھایا جاتا ہے اور اس کی گردن کو دبایا جاتا ہے۔ کوئی اس کی گردن دبا رہا ہے، کوئی اس کے گلے پہ گردن پہ جوتا رکھ رہا ہے، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، میلا کچیلا گندا کپڑا پہنے ہوئے، مٹھی میں کوئی چیز لیے ہوئے تھا۔ اس نے اس کی ناک کے قریب کیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ لوگ پہلے اس کو لخلخہ سنگھا رہے تھے، خوشبو سنگھا رہے تھے۔ بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے جو دوائیں سنگھائی جاتی ان کو لخلخہ کہتے ہیں۔ اس کو لخلخہ سنگھایا جا رہا تھا تو ہوش میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ شخص جو آیا اس نے اپنی مٹھی میں کوئی چیز دبا رکھی تھی، اس کے ناک کے قریب کیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا چیز ہے کیا چیز ہے؟ اس نے دکھلانا نہیں چاہا، کہ نہیں زبردستی اس سے کہا دکھلاؤ، تو وہ بلی کا پاخانہ تھا۔ بلی کا پاخانہ تھا جو اس نے اس کو سنگھایا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ وہ آدمی لاش دھونے والا تھا۔ لاش اٹھانا، مردار کو دھونا اس کا پیشہ تھا۔ اس کی بدبو اس کے دماغ کے اندر بسی ہوئی تھی، اس سے وہ مانوس تھا۔ جب عطر فروشوں کے محلے سے گزرا تو اس کی خوشبو برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ اور جب اس کی بدبو والی چیز اس کے ناک میں آئی، ہوش میں آ گیا۔ تو یہ کافر ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، اس کے دل میں اگر ایسے خیالات آئیں گے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اب میں پلٹ کے کہتا ہوں کہ جیسے ایک لاش اٹھانے والا عطر فروشوں کے محلے سے گزرا تو وہ بے ہوش ہو گیا، اگر کوئی تندرست آدمی، نظافت پسند، صاف ستھرے مزاج والا کسی ایسے جگہ سے گزرے جہاں سڑی ہوئی لاشیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، اسے کسی نہیں پریشانی ہوگی، کس قدر پریشان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ برداشت نہ کرے اور بے ہوش ہو کر گر جائے۔ تو اب دونوں کا مقابلہ کیجئے کہ ایک بھنگی کو، ایک لاش اٹھانے والے کو اسی محلے میں، اسی جگہ میں رہنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ایک اچھے صاف ستھرے انسان کو اس جگہ جا کر پریشانی ہو رہی ہے۔ تو بس یہ جو وسوسے آ رہے ہیں، جو خیالات آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ یہ جو وساوس ہیں یہ کیا چیز ہے۔ فرماتے تھے کہ آدمی کا دماغ خیالات کی گزرگاہ ہے، دوسری منزل پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور دونوں طرف کھڑکیاں ہیں اور کھڑکی دونوں کھلی ہوئی ہے۔ اب باہر جیسی ہوا چلے گی وہ کھڑکی کے راستے اس میں داخل ہوگی۔ اگر خوشبودار ہوا چل رہی ہے تو ایک دروازہ، ایک کھڑکی سے داخل ہوگی اور دوسری کھڑکی سے نکلے گی، اور جو آدمی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو خوشبو محسوس ہوگی۔ اور اگر بدبودار ہوا چل رہی ہے تو وہ کھڑکی سے گزرے گی اور دوسری کھڑکی سے نکل جائے گی اور وہاں جو بیٹھا ہوا آدمی اس کو محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے دماغ خیالات کی گزرگاہ ہے، اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ جس طرح کمرے میں آنے والی ہوا از خود آتی ہے، از خود جاتی ہے، نہ اس کے لانے میں ہمارا دخل ہے نہ اس کو نکالنے میں ہمارا دخل ہے۔ اسی طریقے سے دماغ میں آنے والے خیالات از خود آتے ہیں، از خود جاتے ہیں، نہ ان کو لانے میں ہمارا دخل ہے نہ ان کو ہٹانے میں ہمارا دخل ہے۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی ان خیالات سے الجھنے لگے۔ اسی لیے تمام اکابر یہ لکھتے ہیں کہ وسوسے کا صرف ایک علاج ہے کہ آدمی ان سے پریشان نہ ہو، ان کو دفع کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جب ان کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کے ساتھ الجھے گا،
اور یہ شیطان کی طرف سے جو خیالات پیدا کیے گئے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ نکل جائیں گے، اور اگر اس کو پکڑیں گے، اس سے مقابلہ کریں گے تو اور زیادہ پریشانی بڑھے گی۔ حضرت ایک مثال بھی دیتے تھے، آپ راستہ چل رہے ہیں، اچانک کوئی کتا بھونکنے لگا، اب بتائیے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور اس سے مقابلہ کریں، ڈنڈا مارے، اس کو ڈھیلا مارے، یقیناً وہ حملہ کرے گا اور زیادہ شدت سے بھونکے گا، کاٹے گا، کپڑے نوچے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ معمول کے مطابق وہاں سے گزر جائیں، نہ رکیں نہ اس سے الجھیں، جس رفتار سے آ رہے ہیں اسی رفتار سے آگے بڑھ جائیں۔ وہ کتا ہو سکتا ہے کچھ دیر پیچھے پیچھے بھونکتا ہوا آئے لیکن اپنا راستہ لے لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو آپ کو چھیڑ رہا ہے، آپ رک نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال اور دیتے تھے حضرت، کوئی آدمی ہے راستہ چل رہا ہے، پیچھے سے بچے اس کو چھیڑ رہے ہیں، کوئی اس کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی اس کا کپڑا کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو ڈھیلا مار رہا ہے۔ اب اگر وہ شخص رک کر ان بچوں کا مقابلہ کرنے لگے، ان کو تھپڑ مارے، ان کو گالی بکی، ان کو ڈنڈا مارے، تو ابھی تو ایک لڑکا تھا، اب بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی اور وہ تماشا بن جائے گا اور اس کو پیچھے پیچھے پریشان کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دے، وہ جو کچھ کر رہے ہوں اپنا خاموشی سے راستہ طے کرتا ہوا چلا جائے، تھوڑی دور تک جانے کے بعد وہ بچے پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بالکل یہی مثالیں ہیں ان وساوس کی جو دماغ کے اندر آتے ہیں، اگر ان سے الجھیں گے، ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، ان کو دفع کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سے چمٹیں گے، ہم کو اور پریشان کریں گے۔ ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں ادھر ادھر کے، ان کا بھی یہی حال ہے، چاہے اچھے خیالات ہوں چاہے برے خیالات ہوں۔ اگر ان خیالات کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو آدمی کا ذہن ایک وقت میں دو طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ نماز کی طرف سے توجہ ہٹے گی اور ان خیالات کی طرف توجہ چلی جائے گی۔ اپنا کام یہ ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں لگے رہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے رہیں، تلاوت کریں تلاوت کرتے رہیں۔ خیالات آ رہے ہیں، آئیں گے جائیں گے، اد خود آئیں گے اد خود جائیں گے، ہم ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو اس میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں کو وسوسہ کی بیماری لگ جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ وسوسے ہم کو نہ آئیں، یہ تو اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، اور اس کو ہٹا دیں تو اس سے اور بیماری بڑھے گی اور پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ طریقہ صرف ایک ہے کہ ان کو نظر انداز کریں، ان سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ ادھر ادھر توجہ کریں گے، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر غفلت ہوگی، نقصان ہوگا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آدمی گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ سامنے کی طرف دیکھ کر چلے گا، سامنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے، لیکن دائنے سے بھی کچھ چیز آ رہی ہے، بائیں سے بھی کچھ چیز آ رہی ہے، اس میں آدمی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، کتا اور سور بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلنے والا سامنے کی طرف دیکھتا ہوا چلے گا۔ اگر چلتے چلتے کتا نظر آ گیا اور رک جائے، کتا کیوں آیا، پہلے یہ راستے سے ہٹے تو ہم آگے جائیں گے، یا ہمارا دشمن کہاں سے آ گیا، تو کبھی ادھر توجہ کبھی ادھر، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹکرا جائے گا، زخم کھا جائے گا۔ راستے چلنا ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے جا رہی ہے، آنے دو جانے دو، ان کی طرف توجہ مت کرو، ان کو روک نہیں سکتے۔ گزرنے والی چیزیں گزریں گی، دائیں سے بھی گزریں گی، بائیں سے بھی گزریں گی، آئیں گی بھی جائیں گی بھی۔ ہمارا کام یہ کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں سامنے دیکھتے ہوئے نکل جائیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں لگے رہیں، تلاوت کر رہے ہیں تلاوت میں لگے رہیں، ذکر کر رہے ہیں ذکر میں لگے رہیں، دوسری چیز کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ اب وہ خیالات چاہے کتنے ہی خراب ہوں، کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کا زبان سے ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے علاج، اور تمام بزرگوں نے، تمام اکابر نے یہی لکھا ہے۔ ہمارے مشائخ کے جو مکاتیب
خطوط کے مجموعے شائع ہوتے ہیں تو متعلقین مریدین جو اپنے حالات لکھتے ہیں، پریشانیاں لکھتے ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے حضرت وسوسے بہت آتے ہیں، تو وسوسے کا یہی علاج تجویز کرتے ہیں کہ وسوسے سے پریشان ہونا چھوڑ دو، وسوسے کو ہٹانے کی کوشش مت کرو، اپنے کام میں لگے رہو، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس میں یہ فرمایا کہ وسوسہ جب تک وسوسے کے درجے میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جب کرنے کی چیز ہے کر گزرے گا یا بولنے کی چیز ہے بول دے گا، تب اس کا اثر ہوگا۔ لوگوں کو الگ الگ طرح کے وسوسے آتے ہیں، عجیب خیال کی چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی، میری زبان سے طلاق نکل گئی۔ ہمارے محلے میں بھی ایک صاحب ہیں، ابھی حیات ہیں الحمدللہ، بہت پریشان ہوتے تھے۔ مفتی صاحب زبان تو نکل گیا، تو میری زبان سے تو نکل گیا، تو نکل گیا تو پریشان ہے کہ طلاق تو نہیں ہو گئی، تیز نکل گیا، بھائی کچھ نہیں ہوا، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو بیوی کو طلاق کا وسوسہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح میری نماز نہیں ہوئی، اس کا وسوسہ آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت آ رہی ہے کہ شیطان اس طرح کا وسوسہ لے آتا ہے، اس سے کہہ دو تم پریشان مت، تمہاری نماز ہو گئی۔ وضو کرنے میں وسوسہ آتا ہے، اس کا مستقل ایک شیطان ہے جس کو کہتے ہیں ولہان، پریشان کرنے والا۔ وضو کرنے کے لیے آدمی بیٹھا، اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ میرا وضو ہو رہا ہے، ہاتھ دھلے جا رہا ہے، پیر چہرہ دھلے جا رہا ہے، اس کا وسوسہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جتنے پانی میں غسل کر لے اتنا پانی خرچ ہو جاتا ہے صرف وضو کرنے کے اندر۔ آخر اس کا وضو کوئی الگ قسم کا تو نہیں ہے، جتنے پانی میں سب کا وضو ہو جاتا ہے اتنا پانی میں اس کا ہو جانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے زمانے میں ایک معمر طالب علم تھے، بہت نیک، بہت صالح، بڑے متقی پرہیزگار، لیکن ان کو وہم ہو جاتا تھا کہ میرے دانت سے خون نکل رہا ہے۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ہاتھ ہتھیلی پر تھوک کے دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو دکھا رہے، بھائی دیکھ رہے اتنے خون تو نہیں ہے۔ دھل لیا، چہرہ دھلنے لگے، ہاتھ دھل لیا، پھر خیال آیا کہ شاید دانت میں سے خون نکل آیا، پھر تھوکا، پھر اس کو دیکھ رہے، دوسروں کو دکھلا رہے ہیں، کوئی نشان معمولی سا بھی نہیں، وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ خون نکل آیا۔ اس لیے اس طرح کے خیالات جب پیدا ہونے لگتے ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے اور کوئی اس کا دوسرا علاج نہیں کر سکتا۔ ایک قصہ بھی ہے ہمارے اس مضمون کے اندر بھی چھپا ہوا ہے جو اسباق حدیث میں پھر سنا دیتا ہوں۔ بڑے بڑوں کو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ہوا کہ نہیں ہوا، غسل کر رہے ہیں، کتنا پانی خرچ کر دیا، پاک نہیں ہوتے، ناپاک کے ناپاک رہتے ہیں۔ علیہ پورہ میں ہمارے ایک دوست ہیں مولوی صاحب، ان کو یہ بیماری ہے، وہ دریا میں جا کر نہاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ جو لطیفہ ہے وہ سناؤں میں آپ کو۔ سہارنپور مدرسے کے ناظم تھے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی کے شیخ۔ مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ تھے، اور مولانا اسعد اللہ صاحب اس زمانے میں نائب ناظم تھے، بعد میں وہی ناظم اعلیٰ بنے مظاہر علوم کے۔ مولانا عبداللطیف صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے، ان کو وسوسے کی بیماری ہو گئی، مولانا اسعد اللہ صاحب کو۔ جوان آدمی تھے، اتفاق سے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس زمانے میں اس طرح کے غسل خانے نہیں ہوتے تھے جیسے آج باقاعدہ پختہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد میں کنواں تھا، کنویں کے ساتھ ایک ٹانکا بنا ہوا تھا، ڈول رسی کے ذریعے پانی کھینچ کر ٹانکے میں بھریے اور اندر جا کے نہائیے۔ اب یہ جنابت کی حالت میں گئے، ڈول کنویں میں ڈھیل کر پانی نکالا، ٹانکا بھر لیا، اندر جا کے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد کپڑا پہن لیا، اور پھر چلتے ہوئے مسجد کے اگلے صف میں پہنچ گئے۔ اب وہاں جا کر گرو گھنٹال نے کام شروع کیا، پریشان ہو گئے اور اٹھ کر آئے ہیں
حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے پاس، حضرت میں کیا کروں، یہ کیا ہو گیا؟ کہ حضرت میں جنوبی تھا، اسی طرح میں نے ڈول اور رسی پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا، میں نے ہاتھ لگایا تو ڈول ناپاک ہو گیا، رسی ناپاک ہو گئی، اور وہ ڈول رسی کنویں میں چلا گیا، اس کا پانی ناپاک ہو گیا، پھر وہی پانی میں نے بھرا ٹانکی میں، وہ ناپاک ہو گئی، اسی پانی سے میں نے غسل کیا، میری ناکہ پاکی میں اور اضافہ ہو گیا، پھر گیلے بدن کے ساتھ میں نے کپڑا پہن لیا، کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، پھر گیلے پیر کے ساتھ میں چلتا ہوا مسجد کے اگلے صف تک چلا گیا، ساری مسجد ناپاک ہو گئی۔ مولانا عبداللطیف صاحب نے بڑے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا سنیے آپ کے علاوہ ساری چیزیں مالکی ہو گئی، آپ کا جی چاہے پاک ہو یا نہ ہو۔ علماء سمجھ گئے ہوں گے مالکی ہو گئی کیا مطلب ہے؟ اگر پانی کے اندر کوئی ناپاکی گر جائے تو پانی کے پاک رہنے یا ناپاک ہونے کے سلسلے میں ائمہ کرام کے درمیان مختلف مذاہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا پانی ہے تو اس میں ناپاکی گرے گی، پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ پانی ہے، بہتا ہوا ہے، یا دہ در دہ 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا اتنا بڑا ہے، اس میں اگر کوئی ناپاکی گرتی ہے تو جب تک ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو وہ پانی ناپاک نہیں ہو، جیسے حوض ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ کہتے ہیں تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، جب تک ناپاکی کا اثر پانی میں نظر نہیں آئے گا۔ اور ناپاکی کا اثر کا مطلب کیا ہے؟ اس ناپاکی کا رنگ آ جائے پانی میں، یا اس کی مہک آ جائے، یا اس کی لذت آ جائے، تب تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو مولانا عبداللطیف صاحب نے فرمایا کہ ڈول، رسی، پانی، کنواں سب مالکی ہیں، یعنی کسی چیز پر ناپاکی کا اثر ظاہر نہیں ہوا ہے، آپ کا جی چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو۔ یہ ان کو جھٹکا دیا، حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا جا کے نماز پڑھیے، اور کیا کیجیے گا۔ اس واقعے کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، فرمایا کہ حقیقت میں کہ حضرت کا تصرف تھا، یہ جملہ بولا ہے اور اپنے توجہ ڈالی ان کے اوپر، ان کے دل کی کیفیت بدلی، ان کو اطمینان نصیب ہوا۔ اتنی بڑی شخصیت، لیکن پاکی کے بارے میں وسوسہ پیدا ہو گیا، اب اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے چاہے پاکی ناپاکی کا وسوسہ ہو کہ میں پاک ہوا کہ نہیں، وضو کے بارے میں ہو کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں، نماز کے بارے میں ہو کہ میرے نماز ہوئی کہ نہیں، یا طلاق وغیرہ کے سلسلے کا وسوسہ پیدا ہو، سب کا علاج یہ ہے جیسے ابھی آپ نے سنا، معلم تعمل او تتکلم، بولنے والی چیز کو جب تک بول نہیں دے گا اور کرنے والی کام کو جب تک کر نہیں لے گا، دل میں خیال آنے سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لان اکون حمامة احب الی من ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امره الى الوسوسة رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں دل میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، جو مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے کہ میں اس کو بولوں۔ دل میں ایسی بات آتی ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے پسند ہے، لیکن اس بات کو میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ وہ تو اتنا پریشان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے اختیار کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ شیطان زیادہ سے زیادہ وسوسہ ہی ڈال سکتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ تھا کہ پریشانی کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر پریشانی کی چیز ہوتی تو الحمدللہ نہ کہتے آپ اس کے اوپر،
اللہ کا شکر ہے کہ اس کا معاملہ وسوسے سے آگے نہیں بڑھتا. اب اگر کوئی پریشان ہوگا تو گویا وہ اس کا شکار ہو رہا ہے، پریشان کرنے والے کا نشانہ بن رہا ہے، اور وسوسے کو نظر انداز کر دے گا، اس مصیبت سے نجات پا جائے گا. یہ سب کے لیے، ہر قسم کے وسوسے کے لیے کہ خیالات جو آتے ہیں وہ از خود آئیں گے، از خود جائیں گے، نہ ان سے الجھیں، نہ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں، اپنے کام میں لگے رہیں. یہ مضمون پورا ہو گیا. آج دو اور باتیں ضروری عرض کرنی ہے. ایک تو مختصراً یہ کہنا ہے کہ اس وقت شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص بہار کے رہنے والا، وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اور عیسیٰ کہتا ہے، یعنی عیسیٰ مسیح بھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ کوئی باطل سے باطل، بالکل خلاف عقل بھی کوئی دعویٰ کر لے تو اس کے ماننے والے کچھ پیدا ہو جاتے ہیں. عربی کا مقولہ ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے مل جاتے ہیں. تو شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی پیدا ہوئے. ابتدا میں تو علماء نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن جس رفتار سے فتنہ پھیل رہا ہے، ملک کا کوئی حصہ اس سے محفوظ نہیں ہے، بنارس بھی محفوظ نہیں ہے. بنارس میں بھی بہت سے نوجوان اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اطلاع عموماً اس وقت ملتی ہے جب وہ پورے طور سے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ جو شکیل بن حنیف کے ماننے والے نوجوان ہیں، جو اس سے بیعت ہو چکے ہیں، اس کے مرید ہو چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں، وہ بھولے بھالے ناخواندہ مسلمانوں کو، جن کے پاس دینی معلومات نہیں ہیں، ان سے کانا پھوسی کرتے ہیں، اور اس انداز کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی بدحالی کو بیان کرتے ہیں. بہت پریشانی ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، لگتا ہے قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، قرب قیامت کی تمام علامتیں پائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے کی پیشین گوئی فرمائی کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا. اور آ چکے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں، میں ملا ہوں. اچھا، ہاں، کسی سے کہنا مت، میں ملواؤں گا. درجہ بدرجہ کچھ اس کے نیچے کے کارندے ہیں. شکیل بن حنیف تک پہنچنا تو بہت بعد میں ہوتا ہے. اس کے جو جونیئر سے اوپر کے جو سینئر ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقات کراتے ہیں. وہ کچھ اس رنگ کو اور پکا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی ہے، جو علامتیں بتلائی ہیں، جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کو توڑ مڑوڑ کر شکیل بن حنیف کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، ہر آدمی کی یہ تمنا ہے، ہر مسلمان کی، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شوکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے. تو جو اہل ایمان ہوں گے امام مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی فوج تیار ہو جائے گی. تو پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ آدمی اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور پہلے نیچے کے کسی آدمی سے بیعت ہوتی ہے. پھر شکیل بن حنیف اورنگ آباد میں رہتا، مہاراشٹر میں، وہاں ایک بستی بسا رکھی اپنے متبعین کے مریدین کی، وہاں لے جا کر اس کے ہاتھ پر اسے بیعت کرا دیتا. اب آدمی بالکل ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتلا دوں کہ صرف یہی عقیدہ نہیں، اس کے ساتھ اور بہت سے عقائد ہیں. دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے یہ فتویٰ شائع ہو چکا ہے اور نیٹ پر موجود ہے کہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے ایمان سے خارج ہیں. جیسے قادیانی ایمان سے خارج ہیں، شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی ایمان سے خارج ہیں. اور جب ایمان سے خارج ہو گئے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں. عموماً دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان جن کے پاس دینی معلومات بالکل نہیں ہے، اور یا عام لوگوں میں سے ہیں لیکن دین کا شوق پیدا ہو گیا، نماز پڑھنے لگے، مسجد میں آنے لگے. تو وہ جو کارندے ہوتے ہیں ان کے، وہ بھی بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں،
اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں گے، صف اول میں بیٹھیں گے، تلاوت پڑھ کریں گے، تسبیح کریں گے، تاکہ آس پاس والے اس سے متاثر ہوں اور اس کو اپنا ہمدرد سمجھیں۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے قریب کر کے اس طرح کی باتیں ان کے کان میں ڈالتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ آج کل رمضان مبارک کے مبارک ایام میں مسجدوں میں معتکف کی شکل میں بن کر جاتے ہیں اور عام طور پر جو لوگ معمولات میں لگے ہوئے ہیں اس میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر موقع پا کر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے آہستہ آہستہ بات شروع کر دی، لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی مفسد ہمارے مجمع کے اندر بھی آ کر بیٹھ گیا ہو، تو لوگ اس سے ہوشیار رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی صاف پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ وہ عرب کے رہنے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مکہ سے نکلیں گے، مدینہ جائیں گے اور وہ خود اپنے کو مہدی نہیں کہیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو مہدی قرار دیں گے۔ کوئی مدعی بن کر خود کو مہدی کہنے والا مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا عجیب بات ہے، مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کا خروج ہوگا، اس کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے صاحبزادے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہودیوں ان کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا یہودیوں کے اوپر، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہیں سولی دی، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے وہ آسمان سے اتریں گے۔ حدیث میں موجود ہے کہ دمشق کے مشرقی جانب کے مینارے پر، سفید مینارے پر اتریں گے، دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ دیے ہوئے۔ یہاں بہار میں پیدا ہونے والا جس کا نام شکیل ہے، جس کے باپ کا نام حنیف ہے، وہ بیک وقت مہدی بھی ہو گیا، وہ عیسیٰ بھی ہو گیا اور اپنی مدت پوری کر کے مر کے چلا بھی جائے گا، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے مجمع میں کوئی ایسا ہو کہ جس کے اس طرح کے لوگوں سے روابط ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور تمام لوگ چوکنے رہیں، ایسے کسی آدمی کو اپنے قریب ہونے کا موقع بالکل نہ دیں۔ انشاءاللہ 27ویں یا 25ویں شب میں اس موضوع پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا، ان علامتوں کو بھی ذکر کیا جائے گا تاکہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ ہم لوگ اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ آج بھی اردو اخبارات کے اندر میری اپیل شائع ہوئی ہے، ایک آڈیو بھی چل رہا ہے، مساجد کے ائمہ متولیان سے اور تمام ذمہ داروں سے یہ گزارش کی ہے کہ اپنی مسجدوں میں کسی انجانے آدمی کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہ دیں اور اس طرح کی حرکت کرنے والے کو پر نگاہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کے شر سے بچائے۔ آخری بات، ہمارے جو شہر سے خدام آتے ہیں اور جو لوگ یہاں رات گزارتے ہیں ان میں بہت سے بچے حافظ ہیں۔ مولانا ابو شامہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حافظ لوگ دور کا نظام نہیں بنا رہے ہیں۔ یہ اعتکاف جب شروع ہوا ہے، پہلے مالتی باغ میں اعتکاف ہوتا تھا، وہاں جو حفاظ تھے، اساتذہ پڑھانے والے یا سینئر حفاظ، وہ دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دیتے تھے۔ اب وہ رات کو بیٹھ کر باقاعدہ دور کرتے تھے۔ اب اس وقت جو حفاظ ہیں وہ بھاگے پھرتے ہیں، وہ جوڑی نہیں بناتے، دور نہیں کرتے۔ اس لیے میں تمام حفاظ کو تاکید کرتا ہوں، خاص طور سے جو نوعمر ہیں، کہ مولانا ابو شامہ صاحب سے ملاقات کریں
اور اپنے خود سے متعین کرے اپنے ساتھی کو، یا وہ جس کا ساتھ دیں، ساتھ جوڑ دیں، جوڑ بنا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر دور کریں۔ ابھی آج دوسری رات ہے، 8 راتیں باقی ہیں، تاکید کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک کی حفاظت ہو اور اس موقع کو غنیمت جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والغنیمة من كل بر۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا دينا الا أديته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا أسيرا الا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا وعلى الإسلام فأحينا وعلى الإيمان فتوفنا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے، ہماری لغزشوں پر پردہ عفو قلم عفو چلا دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما۔ اے اللہ نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا، دعا کرنے کا، ان کا اہتمام کرنے کا ہمیں موقع عطا فرما، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح کی ہر طرح کی گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے، ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما دے، اپنی معرفت، اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے، دنیا کی دوری پہ دنیا سے دوری پیدا فرما دے، آخرت سے کو محبت اور الفت پیدا فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام و مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، ہر طرح کی جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما، روحانی اور اخلاقی بیماری سے نجات عطا فرما، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو صالح بنا دے، غلط عادتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے جو نکاح باقی ہو اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما، اور ان کے سرپرستوں کو جلد از جلد ان کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، عصمت و عفت کا ذریعہ بنا، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ان کو بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکو انہیں بھی اپنی فضل سے قبول فرما لے، ہمارے جو رشتہ دار، اعزاء، متعلقین اور اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جو باقی ان کو عمر و برکت عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ